اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے، اللہ جل شانہ کی بے پناہ عنایت و کرم سے ہم اس وقت اس ایسی مجلس میں حاضر ہیں جو آپ فارغ ہونے والے طلبہ کی زندگی کا یادگار دن ہوگا۔ آپ اپنی ساری زندگی اس کو یاد رکھیں گے کہ اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ہم کو علوم دین یہاں پڑھنے کے لیے قبول فرمایا، توفیق ملی، رکاوٹیں نہیں آئیں، شیطانی، نفسانی اور ماحول کے طرح طرح کے اثرات جن کی بنا پر ہم محروم ہو سکتے تھے، اللہ نے محفوظ رکھا، اور اس طرح سے شفقت کرنے والے متدین اساتذہ کی موجودگی میں علوم دینیا کی تکمیل نصیب ہوئی، اور اس طرح سے فلاں موقع پر ہمارا آخری سبق ہوا تھا۔ اس آخری سبق کے بعد آپ کا نام اس طبقے میں شامل ہو جائے گا جو طبقہ ہر زمانے میں اور آج بھی اللہ کے دین کا محافظ طبقہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقدس ارشادات کی روشنی میں طے ہوا ہے۔ اس لیے جتنا شکر پڑھیں گے اتنا کم ہے۔ بخاری شریف کا یہ آخری سبق اصل میں تو انہی استاد اساتذہ کرام کے توسط سے ہونا چاہیے تھے جن اساتذہ کرام نے کتاب پڑھائی، لیکن ہمارے بہت سارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ کسی دوسرے بھائی کو مدعو کرتے ہیں اور اس کو بھی شرکت کی سعادت مل جاتی ہے۔ اصل سعادت ان اساتذہ کرام کی ہے، اور اصل سعادت تو آپ طلبہ کی ہے جنہوں نے پڑھایا، جن کو پڑھنے کے لیے اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ سعادت مندی کے مستحق تو وہ اساتذہ بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو بھی اس طرح کی مجلس میں شرکت کا موقع ملے اس کو اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہیے۔ بلا شبہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ بخاری شریف حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی وہ شعراء آفاق کتاب ہے جس کے متعلق تقریباً تمام امت کا فیصلہ متفقہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ اگر امام بخاری کی اس کتاب سے پہلے اصح الکتب موطا مالک تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسم شریف محمد، ان کے والد کا نام اسماعیل، ان کے دادا کا نام ابراہیم، ان کے پردادا کا نام مغیرہ، اور مغیرہ ہی وہ شخص ہے جس نے بخارا کے اندر اسلام قبول کیا تھا اس وقت بخارا کے گورنر کے ہاتھ پر، اس لیے یمانی اور جعفی بھی کہلاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پردادا نے اسلام قبول کیا مغیرہ نے، ان کے والد ان کے صاحبزادے تھے ابراہیم، ابراہیم کے صاحبزادے تھے اسماعیل، اور اسماعیل کے صاحبزادے ہیں امام بخاری جن کا نام ہے محمد اور کنیت ابو عبداللہ۔ 194 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 556 میں عید کے دن ان کی وفات ہوئی۔ بخارا میں پیدا ہوئے اور کھارتن میں یہ دفن ہے جو سمرقند کے قریب کا علاقے میں ایک دیہاتی علاقہ تھا، وہیں حضرت دفن کیے گئے، اور پھر دفن کے بعد بہت ساری کرامات ظاہر ہوئی تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا کارنامہ تنہا بخاری شریف ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس بخاری شریف ہی کے ذریعے سے حضرت کو وہ مقام ملا ہے کہ جو مقام پورے علوم حدیث میں اور کسی کو نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پورے علوم حدیث میں امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ ان کی شخصی حالات کیا تھے، ان کے علمی کمالات کیا تھے، ان کی اخلاقی صفات کیا تھی، ان کی زندگی میں کیا کیا امتیازی اوصاف رہے ہیں، وہ کتاب کے شروع میں بتایا گیا ہوگا، اور آپ مطالعہ کریں گے تو اس مطالعے میں بھی آپ نے مطالعہ کیا بھی ہوگا اور آئندہ بھی کریں گے۔
ہزاروں صفحات لکھے گئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح اور ہر زبان میں لکھے گئے ہیں. ضخیم سے ضخیم کتابیں بھی ہیں اور مختصر سے مختصر کتابیں بھی ہیں. بخاری شریف کے شرح آفاق شرح فتح الباری اس کے مقدمے میں بہت مفصل حالات لکھے ہیں اور ان سے زیادہ مفصل حالات لکھے ہیں لام الدراری کی شروع میں، یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ برکتہ نے بخاری شریف کی شرح لام الدراری جب مرتب فرمائی تو جو مقدمہ لکھا ہے وہ مقدمہ علوم کا خزانہ ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکتہ نے جو مقدمہ لکھا ہے لام الدراری کا وہ علوم کا خزانہ ہے. اور کچھ بحثیں اس میں ایسی ہیں کہ امام بخاری اور بخاری شریف پر کسی نے وہ بحثیں نہیں کی. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب جیسے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے الابواب والتراجم نام کی کتاب لکھی، اس طرح کی کتاب بخاری شریف پر اور کسی نے نہیں لکھی امام بخاری کے زمانے سے لے کر آج تک. وہ صرف تنہا حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکتہ کا کارنامہ ہے الابواب والتراجم. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات مختلف کتابوں میں بہت مفصل لکھے ہوئے. اس میں جو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی امتیازی کمالات ہیں وہ امتیازی کمالات ہیں آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کا اخلاق، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر زندگی میں جو مشکلات آئی ان مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمت. ظاہر ہے وہ سارا کچھ بیان نہیں ہو سکتا، نہ اس بیان کرنے کی ضرورت ہے. البتہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کے تعارف پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی. اب وہ ساری بحثیں تو اس وقت نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ آپ چونکہ اب ایک نئی زندگی شروع کرنے والے اور نئی زندگی میں آپ کو دین کی اشاعت کا کام بھی کرنا ہے، دین کی حفاظت کا کام بھی کرنا ہے، اور اشاعت کا کام کن کن طبقات میں کس قسم کے ماحول میں کیا کرنا ہوگا، اور حفاظت دین کا کام کرنے کے لیے کیسے کیسے لوگوں سے سامنا کرنا ہوگا. یہ سمجھیے خدمات کے میدان آپ کے سامنے ہیں اور وہ سارے میدان آپ کے انتظار میں ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے لیے فائدے کا ذریعہ بنے گی جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں کہ وہ عرض کی جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ و ایامہ، اور بعض جگہوں پر ہے من سننہ و ایامہ. یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام رکھا، جس کو ہم اختصار کے ساتھ کہتے ہیں الجامع الصحیح، اور عوام میں کیا خواص میں لوگ کہتے ہیں بخاری شریف. ظاہر بخاری شریف کتاب کا نام نہ ہو سکتا ہے، نہ حضرت نے یہ نام رکھا ہے، لیکن چونکہ رائج ہو چکا ہے، اور جب کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے تو آدمی اس سے وفا نہیں کرتا ہو سکتا. مثلا ہم کہتے ہیں ابو داؤد کتاب لکھنے والی شخصیت کا کی کنیت ہے، لیکن بولتے ہیں ابو داؤد وسم ہے سن ہے ابو داؤد. یا ہم کہتے ہیں ترمذی، تو ترمذی جو ہے وہ ترمذ کے رہنے والے کو ترمذی کہیں گے، کتاب کا نام تو ترمذی نہیں ہے، لیکن چونکہ رائج ہو چکا ہے اور اب ہم انہی کلمات کے ساتھ ان لفظوں کو بولتے ہیں. تو جب بخاری شریف کا لفظ بولا جاتا ہے تو مراد ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی بھی وہ اہم ترین کتاب جس کا نام انہوں نے خود رکھا تھا الجامع الصحیح المختصر المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کس موضوع سے متعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں، ساری امت اتفاق ہے کہ حدیث پر ہے. لیکن اس کو اگر دوسرے اینگل سے بھی اس پر غور کیا جائے اور تتبع کیا جائے تو ایک دوسری صورتحال سامنے آتی ہے. وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب صرف حدیث پر نہیں ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے. بلکہ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ فقہ پہلے ہے حدیث بعد میں ہے. اور وہ کیسے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو کلمۃ الباب قائم کرتے ہیں وہ دراصل فقہی مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب حدیث لاتے ہیں تو حدیث اس مسئلے کی تائید کے لیے لاتے ہیں یا اس کی دلیل کے طور پر کے لاتے ہیں. تو پہلے فقہ ہے، اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نقل کرنا ہے. اس بات کو اور زیادہ جب وسیع کر کے کہا جاتا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب
جس کو ہم کہتے ہیں کتاب رد علی الجہمیہ و توحید، یہ آخری کتاب در حقیقت اسلام کا علم کلام ہے، عقائد کا بیان ہے، جو اللہ کے ذات صفات خصوصاً صفات کے متعلق جو تفصیلات کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی صفات قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے کیسے ثابت ہوئی، اور آپ نے وہ ساری پڑھی۔ تو گیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں علم العقائد بھی بیان فرمایا، علم الاخلاق بھی بیان فرمایا، اور وہ علم الاخلاق کتاب الرقاق میں، کتاب الادب میں واضح ہے۔ وہی علم الاخلاق آگے چل کر کے تصور بنتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فقہ بھی بیان فرمایا، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ خود عظیم الشان فقیہ بھی تھے۔ یہ اہم موضوع ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ کیا ہے۔ اس میں امت کے بے شمار حضرات کا کہنا یہ کہ امام بخاری شافعی المسلک ہے، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہی ہے، اور نواب صدیق حسن خان ابجد العلوم میں بھی یہی رائے ظاہر کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ شافعی المسلک ہے، یعنی مقلد تھے، اور علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کی رائے یہ ہے کہ یہ حنبلی المسلک ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اللہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ مجتہد ہیں، لیکن ان کا اجتہاد کبھی تو حنفیہ کی رائے کے مطابق ہو جاتا ہے، کبھی شافعیہ کی رائے کے مطابق ہو جاتا ہے، کبھی مالکیہ کی رائے کے مطابق ہو جاتا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ چاروں اماموں کی رائے سے علاوہ الگ باہر نکل کر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہو جائے۔ اب ہم امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو چاہے مجتہد مان لیں اور چاہے مقلد مان لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بکثرت صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، فقہاء کرام کے اقوال درج فرمائے ہیں، اور ظاہر ان کا قول جو وہ نقل کرتے ہیں تو کبھی ان کا مسلک خود وہی ہوتا ہے جو کسی کی رائے نقل کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی کی رائے کو نقل کرنے میں وسعت کا مظاہرہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی رائے کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اور اس کو تقریر کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہیں گے امام زہری نے یہ بات کہی ہے، ابراہیم نخعی نے یہ بات کہی ہے، محمد بن سیرین نے یہ بات کہی ہے، یا ابن سعید انصاری نے یہ بات کہی ہے، حماد نے یہ بات کہی ہے، اور وہ ان کا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو مخالف ہو گیا۔ یعنی جب وہ کسی امام کی رائے نقل کرتے ہیں تو اس کو مخالف ہو گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں فقہ بھی بیان فرمایا ہے، کلام بھی بیان فرمایا ہے، تفسیر بھی بیان فرمائی ہے، تصور بھی بیان فرمایا ہے، اور اخلاق بھی بیان فرمایا ہے۔ اس لیے یہ جامع ترین کتاب ہے، یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے اور ہے بھی مشہور عالم تو یہی ہے کہ بخاری صرف حدیث کی کتاب، کوئی شک نہیں ہے، بخاری صرف حدیث کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری ایک ایک حدیث کو 20 جگہ کیوں نقل کرتے ہیں؟ ظاہر اس کے الہام میں یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی فقہی مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، اسی حدیث سے جو مسئلہ نکلے گا نقل کریں گے، اسی حدیث سے دوسرا مسئلہ نکل گا پھر دوبارہ نقل کریں گے۔ تو وہ مقصود ان کا ہے ترجمۃ الباب ہے، اس لیے مشہور جملہ ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قوت فقہ کو سمجھنا ہو تو ان کے تراجم میں دیکھو۔ تو ترجمۃ الباب میں جو عنوان قائم کرتے ہیں اس عنوان کے ذریعے سے وہ اپنا فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور اپنا فقہی مسئلہ بیان کرنے کے بعد پھر اس کے تائید میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں، دوسری اگر دوسرا مسئلہ بیان کر کے پھر اسے حدیث کو نقل کریں گے۔ اس طرح سے ایک ایک حدیث سے نہ جانے کتنے کتنے مسائل کا استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کا نام ہی تفقہ ہے، استعمال کرنے کا نام ہی اجتہاد ہے۔ پھر منہج کیا ہوگا استعمال کرنے کا ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب صرف حدیثی کتاب نہیں ہے، ان تمام علوم کا جامع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا منہج کیا ہے، یعنی وہ بتانا کیا چاہتے ہیں اور بتانے کے لیے طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں؟ تو جواب بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کس طرح کرنا ہے، یعنی دین بتانا ہے، اور اس دین بتانے کے لیے انہوں نے پہلے وحی سے آغاز کیا، کیونکہ وحی ذریعہ ہے انسانوں تک اللہ کا دین پہنچنے کا، اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں۔ دنیا میں جتنے
ذرائع ہیں علم حاصل ہونے کے، وہ تمام کے تمام ذرائع ضمنی ہیں، ان میں طرح طرح کی غلطیوں کا امکان ہے، صرف ایک ذریعہ قطعی ہے، وہی اس نے سب سے پہلے وہی کا آغاز کیا ہے۔ یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا امتیاز ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز وہی سے کیا، اور کسی شخص نے، کسی محدث نے اپنی کتاب کا آغاز وحی کے بیان سے نہیں کیا، صرف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے امتیاز ہے کہ آپ نے وحی کے بیان سے آغاز کیا اور 5 حدیثیں درج فرمائی جس میں وحی بھیجنے والی ذات، وحی جس ذات پر نازل ہوئے اس کا تعارف، وحی نازل ہونے کی کیفیت، وحی کے دوران پیدا ہونے والے حالات، ان تمام چیزوں کو، اور پھر وحی کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا، یہ ساری چیزیں ان 5 احادیث کے زیادوں کا بیان فرمائی۔ یعنی موحی، موحا الیہ، ما یوحا بہ، وکیفیت وحی اور انواع وحی، یہ تمام چیزیں اس کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ کا دین عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے وہ سارا امام بخاری کو بیان کرنا ہے۔ اس بیان کرنے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت نقل کریں گے، چاہتے بہت سارے ابواب میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے آیت نقل کرتے ہیں پھر حدیث نقل کرتے ہیں۔ پہلا کام اس میں قرآن کریم کی آیت نقل فرمائیں، قبلے کا مسئلہ ہو تو قرآن، اذان، ہر جگہ کوشش کریں گے پہلے قرآن کریم کی آیت نقل ہونی چاہیے، اس کے بعد حدیث آنی چاہیے، اور وہ حدیث جو ہے وہ تعین ہے۔ خود اس بات میں بھی دیکھیے آخری بات جو ہے اس میں قرآن کریم کی آیت نقل ہوئی ہے اور اس کے بعد حدیث آئی۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی گمراہوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے صرف کتاب اللہ کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں منکر حدیث، وہ ہر زمانے میں رہے، آج بھی، پھر ان کی قسمیں بھی الگ الگ ہیں۔ انہیں میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے خوب شوق ہے اور حقیقت میں ہے وہ منکر حدیث میں سے۔ انکار حدیث کے فتنے کا عالم یہ ہے کہ وہ سیدھے یہ کہتے ہیں کہ غار حرا کا واقعہ افسانہ ہے، حالانکہ بخاری کی تیسری حدیث وہی ہے، غار حرا کا واقعہ کو وہ افسانہ کہتے ہیں کیونکہ اصل میں وہ منکر حدیث۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا منہج بتا رہا ہے کہ قرآن نہیں مکمل سمجھا جا سکتا جب تک حدیث میں ساتھ نہ ہو، اور ایک کے بعد دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کی آیت اور حدیث سے مسئلہ ثابت ہو گیا۔ مثلا ان کو یہ بیان کرنا ہے کہ قیامت کے دن اعمال جو لے جائیں گے تو بیان کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی آیت بھی نقل فرمائی اور حدیث بھی نقل فرمائی۔ امام بخاری کا طرز کیا ہے؟ قرآن کریم کو مقدم رکھیں۔ لہذا اگر کوئی شخص کہتا ہے بس ہمیں تو صرف حدیث چاہیے، وہ بھی غلط، اور اگر کوئی چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں صرف قرآن کافی ہے، وہ بھی غلط۔ دونوں کا ہونا ضروری مسلک اہل سنت والجماعت ہی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ احادیث بیان کرتے ہیں۔ اس احادیث کے بیان کرنے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا طرز عمل کیا ہے؟ جواب، انہوں نے کچھ اصول طے کیے ہیں اور ان اصولوں کے بعد وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث اس اصول سے کم تر درجے کی ہوگی، چاہے وہ حدیث صحیح کیوں نہ ہو، اس کی امام بخاری نقل نہیں فرماتے۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جن احادیث کو دیگر محدثین صحیح مانتے ہیں، لیکن چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا معیار پر وہ حدیث نہیں ہے، اس لیے اس کو بطور حدیث سے نقل نہیں کرتے۔ لیکن کیا اس کے معنی یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث ضعیف کو ناقابل استدلال سمجھتے ہیں؟ عام طور پر شہرت اسی بات کی ہے، لیکن یہ صریحاً غلط ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث ضعیف کو مسترد کرنے والوں میں وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہوں جس طرز عمل کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں ان میں احادیث مرفوعہ، ان میں تو کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، لیکن راوی ضعیف ضرور ہے۔ اور جو احادیث مرفوعہ نہیں ہے بلکہ آثار ہیں، تعلیقات ہیں، شواہد ہیں، مطابعات ہیں، ان میں ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ تعلیق تو کہتے ہی ہے اس حدیث کو۔ پھر تعلیقات بھی 2 قسم کی ہیں، اور ان تعلیقات میں سے ایک تعلیق وہ ہوتی ہے جس کے امام بخاری نقل کرتے ہیں اور سند کہیں نہیں ہوتی اس کی۔ تو اگر یہ کہیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث ضعیف کو رد کرتے ہیں تو ان تعلیقات پر کوئی جواب ہی نہیں نکلے گا۔ پھر خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث نقل فرمائی ہیں ان میں بھی ضعیف راویوں کی حدیثیں موجود۔ مثلا بخاری میں روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قضى الدَّيْنَ قبل الوصیۃ۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نئی بات منقول ہے کہ آپ نے مرنے والے کے قرضے کے مطابق پہلے فیصلہ فرمایا جبکہ وصیت کو مؤخر کر دیا. اللہ نے ابن حجر نصیر کے نیچے لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. چونکہ اس حدیث کا راوی ہیں اس راوی کا نام ہے حارث بن اعور اور اللہ نے ابن حجر نے لکھا ہے حدیث ضعیف اور امام بخاری اس کو نقل کر رہے ہیں. یہاں مثلا مشہور باب ہے اس کتاب کا مشہور کتاب ہے کتاب الرقاق. اس کتاب الرقاق میں باب آتا ہے کہ 70,000 انسان جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے. کتاب الرقاق میں باب ہے باب يدخل الجنة 70,000 بغیر حساب. 70,000 انسان جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے. اس کے ذہن میں جو حدیث نقل فرمائی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں سند میں اسید بن زید ہیں اور اسید بن زید حدیث دے رہے ہیں حسین سے اور تمام شارحین نے آگے لکھا ہے کہ اسید بن زید منکر راوی ہے ضعیف راوی ہے مگر امام بخاری اس کا حدیث نقل کر چکے. اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ صاحب حدیث ضعیف ہے تو آگے استعمال ہے ہی نہیں تو جناب بخاری میں بھی حدیث ضعیف ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث مسئلہ اخذ کرنے میں کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث ضعیفی کو بنیاد بناتے ہیں اور اس کی بنیاد پر مسئلہ اخذ کرتے ہیں. مثلا امام ترمذی نے حدیث نقل فرمائی اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. یہ حدیث امام بخاری کے معیار پر نہیں ہے کیونکہ ان کے معیار پر نہیں ہے اس لیے اس کو سنداً تو ذکر نہیں کیا لیکن حدیث کو نقل کیا ترغیب الباب بنا کر اور مسئلہ وہی بیان. یا مان نے کہا علاج ولی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق بھی حدیث ضعیف ہے بڑے امام بخاری نے اس کو عنوان بنایا اور عنوان بناتے ہوئے نقل کر دیا حالانکہ حدیث ضعیف ہے اور اسی بات پھر اس کے نیچے حدیثیں نقل فرمائی ہیں. تو گو یہ کہنا کہ حدیث ضعیف سے مسائل کا استنباط درست نہیں ہے وہ تو خود امام بخاری کے منہج کے خلاف ہے. خیر اس وقت یہ بحث ہمیں نہیں ہے. اس میں سمجھنا یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے احادیث صحیحہ کا انتخاب کیا اس کتاب میں لیکن اس کے علاوہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں لکھی مثلا الادب المفرد اس میں کئی سو ضعیف حدیث ہیں اور ضعیف حدیثوں کا تعلق چونکہ اعمال کے ساتھ ہے اخلاق کے ساتھ ہے لہذا یہ جو غلط فہمی پھیل گئی ہے پھیلائی جا رہی ہے حدیث ضعیف سے نفرت ایسی کرو. اگر صورتحال یہ ہوتی تو ترمذی میں آپ نے دیکھا ہر صفحے میں ضعیف حدیث ہوتی ہے اور ساتھ میں بتایا اس پر امت کا عمل ہے اسی پر امت کا وعلیہ عمل عادل. امام ترمذی فوراً کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے پھر ساتھ میں کہتے ہیں ساری امت کے اس پر عمل ہے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے ساتھ ساری اس پر عمل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے انتخاب میں اس کتاب میں حدیث درج کرنے میں جن چند چیزوں کی بہت زیادہ رعایت کی ہے ان میں سے یہ بھی ہے اور وہ تقوی عند اللہ ہے کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں میں نے التاریخ الکبیر مدینہ شریف میں چاند کی روشنی میں لکھی ہے ان قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اعظم کے قبر کے پاس بیٹھا التاریخ الکبیر چاند کی روشنی میں لکھی. اور بخاری شریف جب لکھنے کا ارادہ کیا تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 16 سال کی عمر کی جب امام بخاری نے کتاب لکھنی شروع کی 16 سال کی عمر میں کتاب لکھنی شروع کی اور 16 سال مسلسل لکھتے رہے 32 سال کی عمر کی جب کتاب مکمل ہو گئی. خود فرماتے ہیں کہ میں جب اس کتاب کو نقل کرتا تھا تو پہلے غسل کرتا تھا پھر 2 رکعت نماز پڑھتا تھا پھر استخارہ کرتا تھا پھر ایک حدیث درج کرتا تھا. جب مجھے انشراح ہو جاتا تھا کہ اس حدیث میں کوئی نقص نہیں ہے سند کے اعتبار سے یا کوئی تعارض نہیں تو پھر حدیث کو نقل کرتا تھا. اتنی اہتمام کے باوجود بھی ضعیف حدیث ہے اور ضعیف راوی کی روایتیں آ گئی اور اتنے اہتمام کے باوجود بھی توہمات یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں غیر شارحین کہتے ہیں کہ تمام تر کوشش کے باوجود کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کہیں گے کہ امام بخاری کو یہاں تسامح ہوا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ابواب قائم کیے گئے ہیں.